بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں اور متروں، جو لوگ قیامت یعنی پرلے کو نہیں مانتے، اس کے دن کو نہیں مانتے، قیامت کے دن جزا، بدلہ اور سزا کو نہیں مانتے، اللہ کے دھرم اسلام کو نہیں مانتے، اس کے انتم دوت اور پیغمبر محمد کو نہیں مانتے، اور نہ ماننے کا ان کے پاس کوئی پرمان بھی نہیں، تو اوش ایسا انسان ناشکرا اور احسان فراموش ہے کہ کم سے کم اپنی ہستی، اپنی اصلیت اور اپنے جنم پر ہی وچار کر لے کہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اللہ نے اسے ایک نطفہ یعنی پانی کے بوند سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز اور وشیش روپ سے بنایا، اس کو 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھ اور 2 کان دیے، اور شریر کے دوسرے خاص اور انگ عطا کیے، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، یعنی اچھائی اور برائی کا راستہ اس کے سامنے صاف کر دیا، پھر راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں اس کے پاس پیغمبر اور دوت بھیجے، پھر زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے اور اس کے جانوروں کے لیے گھاس اور پوس کا اور کھانوں کا بندوبست کیا۔ ساتھیوں اور دوستوں، انسان کو چاہیے کہ انسان کے منہ میں جو نوالا اور جو لقمہ جاتا ہے اسی پر غور کر لے، اسی کو دیکھ لے اور اسی پر وچار کر لے کہ اللہ نے کس طرح اس کا ویوستھا کر رکھا ہے، کس طرح اس کا انتظام اور بندوبست کیا ہے، کس طرح اس کے پاس وہ لقمہ آتا ہے اور پھر انسان اس سے اپنی بھوک کو مٹاتا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی اللہ نے اس کے لیے اور اس کے جانوروں کے لیے چارہ اور گھاس کا بندوبست کیا، انتظام کیا۔ پھر جب انسان کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اسے موت دی جاتی ہے، اور یہ موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، یہ موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی موت کو روک لے۔ تو جب اسے موت دی جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ اس کے احترام کو باقی رکھنے اور درندے اور پرندے سے اس کی لاش کو بچانے کے لیے اسے نہلا کر، سفید کپڑا پہنا کر قبر میں اسے دفن کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ساتھیوں اور دوستوں، کیا کبھی انسان نے یہ سوچا کہ اس کی پیدائش کا یہ ویوستھا اور اس کے منہ تک جو لقمہ پہنچ رہا ہے، یہ پربند، یہ انتظام کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ واستو میں وہ اللہ ہی ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا پروردگار ہے۔ اس کا یہ کرم اور اس کی یہ دیا صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کے دین، اس کے دھرم اسلام کو مان کر اسی کی پوجا اور اسی کی اپاسنا کریں، اسی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکیں، سجدہ کریں۔ اس کے یہ سارے اپکار اور اس کی یہ دیا کے باوجود ہم ناشکری کرتے ہوئے، احسان فراموشی کرتے ہوئے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے دین کو، اس کے دھرم کو نہیں مانتے۔ ہم احسان فراموش ہیں کہ اس کے سامنے جھکتے نہیں اور اس کے احکام کو، اس کے آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سوچئے ساتھیوں کہ جو انسان پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوا ہے، وہ اپنی ہستی، اپنی اصلیت اور جنم کے ویوستھا کو بھول کر اپنی منچاہی زندگی اگر گزارے گا تو یقیناً وہ ناشکرا اور احسان فراموش ہے۔ ساتھیوں اور دوستوں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ سچ ہے،
یہ سچ ہے کہ پوری دنیا کے لیے اللہ کا دھرم اور سچا دھرم کیول ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اسی کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر، آخری دودت، انتم دودت کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جو اسے نہیں مانے گا وہ نشچت روپ سے نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ ذرا آنکھ کھول کر ساتھیوں اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھیں، اس پر وچار کریں، اس پر غور کریں، تو اپنے رب اور پالنے والے کو پہچان لیں گے۔ اکیلے میں جا کر ذرا اپنے شریر کے انگوں پر غور کر لیں کہ کس طرح اللہ نے آپ کے شریر کو بنایا ہے، ایک خاص انداز میں اسے پیدا کیا، تو یقیناً آپ اپنے رب کو اور اپنے پروردگار کو پہچان لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔